15ویں صدی آج کے دن سے پوری نہیں ہوگی کہ عیسیٰ کا انتظار کرنے والے کیا مسلمان اور کیا عیسائی سخت نا امید اور بدظن ہو کر اس جھوٹے عقیدہ کو چھوڑ دیں گے. یعنی یہ عقیدہ کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے آسمان سے آنا ہے. میں تو ایک تخم ریزی کرنے آیا ہوں، تو میرے ہاتھ سے وہ تخم بویا گیا، اب وہ بڑھے گا اور پھولے گا، اور کوئی نہیں جو اسے، نہ وہ قتل ہوئے اور نہ ان کی پیش گوئی جو ہے وہ جو انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی یہ جھوٹی ثابت. دو پیش گوئیاں میں نے بتائی. ایک انہوں نے یہ پیش گوئی کی تھی کہ میری جماعت تمام دنیا کے ممالک میں پھیل جائے گی، اور دوسری پیش گوئی یہ کی تھی کہ عیسیٰ ابن مریم کو کوئی آسمان سے اترتے ہوئے نہیں دیکھے گا. پہلے میں یہ دونوں حوالے لگا لوں. اب میں حوالے لگا. ہاں جی، آپ نے سنا کہ مرزا غلام احمد قادیانی جو ہے وہ اپنی کتاب روحانی خزائن جلد نمبر 20 اس کا پیج جو ہے 66 اس میں فرما رہے ہیں کہ نہ اب عیسیٰ کو وہ آتے دیکھے گا، اور وہ میری اولاد سب کی اولاد کی اولاد چلی جائے گی اور وہی دیکھے گا. تو یہ پیشن گوئی. اب آپ پیشن گوئی کا ذرا غور کیجیے گا کہ یہ اسی طرح کی پیشن گوئی ہے جیسے میں یہ کہہ دوں کہ جناب اگلا ہفتہ جو ہے وہ موسم گرم ہے. اچھا وہ گرم ہے، اب اس کا ٹیمپریچر جو ہے وہ اگر 20 بھی ہے تو بھی گرم. میں کہوں گا دیکھو جی میں نے کہا تھا، اور اگر وہ 34 ہے تو میں کہوں گا دیکھا میری پیشن گوئی صحیح ہوئی. یہ پیشن گوئیاں ہیں. میں آپ کو پیشن گوئی بتاتا ہوں کون سی ہے. پیشن گوئی 2000 سال قبل مسیح ابن مریم نے کہا تھا کہ میرے نام سے بہت سارے جھوٹے مسیح آئیں گے. اب ذرا غور کریں، کسی اور نبی نے یہ بات نہیں کہی. موسیٰ نے نہیں کہا کہ میرے نام سے موسیٰ آئیں گے، داؤد نے نہیں کہا کہ میرے نام سے داؤد آئیں گے، یا پرافٹ محمد نے نہیں کہا کہ میرے نام سے بہت سارے محمد آئیں گے. صرف مسیح ابن مریم نے کہا. اور آپ نے دیکھا آج آپ کے سامنے تقریباً 100 سے زیادہ مسیح جو ہیں انہوں نے دعویٰ کیا ہے، دعویٰ مسیحیت، جن میں سے میں نے 3 مسیحوں کا ذکر اس میں بتایا آپ کو کہ جی یہ 3 مسیح ہیں. اور بقول میر لطیف صاحب کے کہ چونکہ مرزا غلام احمد قادیانی قتل نہیں ہوئے اس لیے وہ سچے مسیح ہیں. تو بھائی قتل تو یہ بھی نہیں ہوئے، انہوں نے بھی دعویٰ مسیحیت کیا، اور یہ بھی ان کے بھی لوگ ان کو بھی ماننے والے ہیں، اور اس کے بعد یہ بھی قتل نہیں ہوئے. تو پھر مرزا صاحب کو ان سے سپیریئر کیسے رکھ سکتے ہیں آپ؟ میر لطیف صاحب کہتے ہیں کہ جناب ہماری جماعت میں جو ہے پوری دنیا میں پھیل گئی ہے، اور باقی جو ہماری جماعت جو ہے جیسے یونائٹڈ نیشن کے ممالک ہیں ان میں سب میں پھیل گئی ہے. ٹھیک ہے. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ یہ کیا دلیل ہے کہ آپ کی جماعت، اگر آپ کی جماعت جیسے ہم پاکستانی ہیں، ہم پاکستانی پوری دنیا میں ہر ملک میں نظر آئیں گے آپ کو. چلے جماعت اسلامی ایک مذہب کے طور پہ اگر آپ افریقہ کے چند ممالک میں، بھائی اگر یہی دلیل ہے کہ آپ کی جماعت پھل پھول رہی ہے، اس میں بھی آپ بہت پیچھے ہیں. اگر یہ میں مانوں کہ خدا کی یہ برکتیں ہیں کہ کوئی مذہب کوئی عقیدہ پھل پھول رہا ہے، تو مسیح ابن مریم کا جو عقیدہ ہے، جو مسیح کو ماننے والے ہیں، وہ تو دنیا میں 2.78 بلین مسیح ہیں. تو پھر تو وہ زیادہ بلیسڈ ہے نا. آپ کا تو 10ویں نمبر پہ بھی کوئی دنیا کے مذاہب میں 10ویں نمبر پر بھی آپ نہیں آتے ہیں، تو آپ کا تو ادھر بھی پیچھے ہیں آپ. اگر یہی دلیل آپ کی لے لیں تو بھائی دنیا کا کون سا ملک ایسا ہے جس میں مسیح نہیں ہے؟ آپ لوگ اگر کسی ملک میں 10 ہیں، 20 ہیں، 50 ہیں، 100 ہیں، 1000 ہیں، چلے 10,000 ہیں، پاکستان میں آپ لاکھ ہوں گے، دیگر ممالک میں، تب بھی آپ مسیحیت کے دور دور تک نہیں ہیں. اگر یہ بلیسنگ، اگر اس کو ان کو بھی ہم برکتوں کے طور پہ دیکھیں تو مسیح جو ہے وہ پہلے نمبر پہ ہیں. اس کے بعد پھر مسلمان ہیں، وہ بھی آپ سے زیادہ بلیسڈ ہیں. آپ کا تو کوئی 10واں 12واں 14واں نمبر بھی نہیں ہے میرے بھائی. آپ گوگل چیک کریں ذرا. آپ کے مرزا صاحب کہہ رہے ہیں کہ 3ری صدی میں مسیحیت مسلمان بھی یہ عقیدہ چھوڑ دیں گے کہ مسیح ابن مریم واپس آئیں گے، اور مسیح بھی یہ عقیدہ چھوڑ دیں گے. یعنی آپ کا خیال ہے کہ کوئی ایسا دن ہوگا جب ہم سارے صبح اٹھیں گے تو سب یہ عقیدہ چھوڑ گئے ہوں گے؟ عقیدے اس طرح چھوٹتے. مجھے آپ یہ بتائیں یہ واقعی کوئی عقل کو کی ماننے والی بات ہے یہ؟ اور وہ مسیح جو اپنی عمر میں ہم اپنی عمر گزار کے چلے جائیں گے، ہم انتظار کرتے کرتے بوڑھے نہیں ہو رہے ہیں. یہ مذہب ہے، یہ عقیدہ ہے. لوگ اس سے زیادہ پرانا، ہندوؤں کو دیکھیں آپ، ان کے جو مذہب کی جو ان کے جو عقیدے ہیں، ان کی جو مدت ہے وہ لاکھوں سال پر بنتی ہے. وہ آج بھی اسی طرح مضبوط ہیں. ہم کیسے وہ ہو جائیں گے؟ کیا بیتو کی باتیں کرتے ہیں؟ اور اس کی کوئی دلیل کون سی ہے؟ آپ نے کہہ دیا، ہم نے سن لیا. جی اب محترم میں نیو ٹیسٹمنٹ سے 2 آیات پیش کرتا ہوں اور پھر اس کا ثبوت دیتا ہوں انشاءاللہ. جی محترم یہ اعمال کی کتاب ہے اور باب نمبر 5 ہے، آیت نمبر 30 سے یہ شروع ہوتی ہے. واقعہ یہ ہے کہ
ایک موقع پر مسیحی کی طرف سے ہے تو تم ان لوگوں کو مغلوب نہ کر سکو گے. تو دو دعوے کیے. نمبر ایک کہ اگر تو یہ خدا کی طرف سے نہیں تو خدا خود ان کو برباد کر دے گا. لیکن اگر ہاں جی، آگے کے میسج میں بھی آپ نے دیکھا کہ انہوں نے اعمال کی کتاب جو ہے دوستو اس کا 5واں باب اور اس کی کچھ آیات جو ہیں وہ آپ نے سنی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ میر لطیف صاحب یا جماعت احمدیہ کا یہ دعویٰ ہے کہ چونکہ مرزا صاحب قتل نہیں ہوئے تو اس لیے وہ سچے ہیں. تو مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں، یعنی یہاں مذہب کا جو دامن ہے، یہ مذہب کا جو ڈوری ہے جس نے لوگوں کو باندھا ہوا ہے اس کو توڑ دیتے ہیں، اور یہاں ہم اوپن بات کرتے ہیں، چاہے مسلمان ہیں، احمدی ہیں، یہودی ہیں، مسیحی ہیں، کوئی بھی ہیں. مجھے آپ یہ بتائیں کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں، آپ ذرا مجھے یہ بتائیں. اور کتنے لوگ ہیں جو صرف اس وجہ سے قتل ہو جاتے ہیں، یعنی کوئی قوت ان کو مار کے چلی جاتی ہے. وہ خدا کے بندوں، جماعت احمدیہ والوں، مجھے آپ یہ بتاؤ کہ دنیا میں کتنے لوگ ہیں جو خدائی کا دعویٰ کرتے ہیں اور طبعی موت مرتے ہیں. پاکستان میں کئی لوگوں نے یہ دعوے کیے ہیں اور وہ طبعی موت مرے ہیں. اور اگر کوئی لوگ، ظاہر ہے کہ وہ لوگوں کے ہاتھ پہ چڑھتے ہیں تو وہ لوگ مارتے ہیں، تو وہ اس لیے نہیں مارتے کہ جی ان کو کوئی خدا سے پیار ہوتا ہے، یہ ان کی نفرت ہوتی ہے اور ان کی وہ ہوتی ہے. میرے سامنے اگر کوئی خدائی کا دعویٰ کرے گا میں اس کو نہیں قتل کروں گا. مجھے نہیں پتا کہ جماعت احمدیہ یہ کرے گی یا نہیں کرے گی، مگر میں نہیں قتل کروں گا اس کو. اور مجھے نہیں پتا کہ خدا کوئی اس کو کھڑے کھڑے مار بھی دے گا. یہ گناہ جو ہے یہ کوئی بھی کرتا ہے اس کا حساب اس کو اوپر جا کے دینا ہے. ابھی آپ مجھے بتاؤ، میں نے آپ کو بتایا ہے ابھی بھی، میں دوبارہ ریپیٹ کرتا ہوں کہ دنیا میں کوئی 100 سے زیادہ لوگوں نے مسیحیت کا دعویٰ کیا کہ جی میں مسیحا ہوں، میں خدا ہوں. وہ طبعی موت مرے ہیں، کسی نے ان کو قتل نہیں کیا. تو کیا ہم سب کو ہم سچے وہ مان لیں؟ اور مسیح کے حوالے سے میں نے 3 بتائے ابھی جو پچھلی جواب میں بھی، تو وہ بھی تو سچے تھے. تو پھر سارے ایک مسیح نے آنا تھا، کتنوں نے آنا تھا. تو خدا کے واسطے بات کرتے وقت تھوڑا سا وہ پڑھ لیا کیجئے، تحقیق کر لیا کیجئے. صرف اپنی بات کو سچا ثابت کرنے کے لیے یہ میں اس کو کیا کہوں، میں اس کو بونگی بھی نہیں کہنا چاہتا ہوں. تو اس لیے یہ آپ نے ویڈیو دیکھی ہے میر لطیف صاحب کی بھی دیکھی، آگے بھی میں ان کو کچھ چیلنج دوں گا. ان کو میں نے کہا ہے کہ ایک چیلنج آپ کا، ایک چیلنج میرا، وہ یعنی اکیلے نہیں، اب آپ کو بھی دینا ہے. تو میں ابھی پوچھوں گا ان سے آنے والے دنوں میں کہ مرزا صاحب کو ثابت کریں کہ وہ خدا کے بندے تھے، اور مسیح ابن مریم کے ساتھ ان کا ایک قابلی جائزے کے طور پہ کہ دونوں میں سے کون معتبر تھا، کون مقدس تھا، یہ ثابت کریں. شکریہ. محترم واٹسن گل صاحب کا یہ جواب جو کہ انہوں نے محترم میر لطیف صاحب کے لیے دیا ہے، کیونکہ محترم میر لطیف صاحب نے یہ دلائل دیے تھے کہ حضرت مرزا غلام احمد قادیانی صاحب ہی مسیحا ہیں اور وہ سچے ہیں. اور مین پوائنٹس انہوں نے یہ کہے تھے کہ ایک تو وہ پوری دنیا میں پھیل چکے ہیں، اور ایک یہ کہا تھا کہ اگر جھوٹے مسیحا کا دعویٰ کرتے تو وہ قتل ہو جاتے ہیں. واٹسن گل صاحب نے یہ کہا کہ لگ بھگ 100 جھوٹے ایسے لوگ آئے ہیں کہ جو اپنی ہی طبعی موت مرے ہیں اور ان کا قتل نہیں کیا گیا. تو واٹسن گل صاحب کے انوسار یہ کوئی دلیل نہیں ہوتی کہ آدمی اگر قتلی ہو تو ہی وہ اس طرح کی بات تھی، جبکہ بہت سارے لوگ آئے، جھوٹے دعوے کیے اور اپنی ہی موت آرام سے مر کر دنیا سے چلے گئے. پوری دنیا میں پھیلنے کے ریگارڈنگ محترم واٹسن گل صاحب نے یہ کہا کہ کوئی بھی دیش ایسا نہیں ہے جس میں کرسچنس نہیں ہے، بلکہ مسلمان بھی لگ بھگ سبھی دیشوں میں ہیں. اگر یہ دلیل ہے تو سب سے زیادہ آج کی تاریخ میں کرسچنس ہیں، اور احمدی جماعت کے لوگ تو شاید مذہبوں کے حساب سے سب سے کم تعداد میں ہوں. تو سب سے کم تعداد میں ہو تو یہ بھی دلیل نہیں بنتی. پیور ڈسکشن گروپ ایک نیوٹرل ہے، ڈیموکریٹک گروپ ہے. ہم وہی اپنے کمنٹس دیتے ہیں جو ہمیں صحیح لگتے ہیں. تو واٹسن گل صاحب کے یہ دونوں کمنٹس سے ہم اتفاق کرتے ہیں، بالکل اتفاق کرتے ہیں کہ احمدی جماعت میرے خیال سے مذہب ریلیجن کے حساب سے سب سے کم تعداد پہ آتی ہوگی یا سب سے کم پائیدان پہ. اور واٹسن گل صاحب کی یہ دلیل بھی ایکسیپٹڈ ہے کہ بالکل ایسے لوگ ہوئے ہیں، بہت سارے لوگ ہیں جنہوں نے جھوٹے دعوے کیے ہیں اور وہ اپنی طبعی موت مرے ہیں. بہرحال ان دا اینڈ ہم واٹسن گل صاحب سے یہی کہیں گے کہ یو آر موسٹ ویلکم ایٹ اور پلیٹ فارم پیور ڈسکشن گروپ، کہ آپ ایچ اینڈ ایوری ٹاپک پر بات چیت کریں. اور یہ والے کیونکہ دلائل محترم میر لطیف صاحب نے دیے تھے پیور ڈسکشن گروپ میں، آپ کا یہ جواب آیا، تو ہم آپ دونوں کو انوائٹ کرتے ہیں کہ آپ دونوں ہمیں ٹائم پرووائڈ کریں، ہمیں ٹائم بتائیں، اس ٹائم پہ ہم اس کو ارینج کریں گے اور ارینج کر دیں گے تاکہ سبھی لوگوں کی رہنمائی ہو. بہت شکریہ، جزاک اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ ٹو آل.